اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے تو ایک اور عمل کر لو۔ زندگی خوبصورت بنے گی اگر آپ اس عمل کو خوبصورت بناؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اگر چاہتے ہو تمہارے کاروبار میں اللہ برکت ڈالے، تمہارے رزق میں اللہ عروج دے دے، کاروبار میں اللہ ترقی دے دے، اور تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے، بیماریوں سے مصیبتوں سے بچ جائے، تو تم ایک کام کرو، فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کو جوڑا کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا۔ یہ قریبی ہے، یہ بعیدی ہے، اس کے پاس جا نہیں سکا، فون پہ رابطہ کرتا ہے، کیا حال ہے جناب، بس میں نے کہا خیر خیریت پوچھ لوں۔ اس طرف گیا، یار ادھر میرے رشتہ دار رہتے، 10 منٹ ان کو بھی ملا ہوں، ان کو بھی ملنے چلا گیا۔ آپ کو نہیں پتا یہ عمل کتنا بڑا ہے، یہ عمل کتنا بڑا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ محبوب نے فرمایا ایک بندہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کیا، اس کو پوچھو کدھر جا رہا ہے۔ انسان کی شکل میں فرشتہ آیا، اس نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بندہ نیک رہتا ہے، اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس سے کچھ لینا ہے؟ کہا نہیں۔ کچھ دینا ہے؟ نہیں۔ پھر جا کیوں رہا ہے؟ کہا ویسے ہی ملنے جا رہا ہوں۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ کہتا ہے اس بستی میں جا رہا ہوں، نیک بندے کے پاس بیٹھوں گا، نیکی کی، ایمان کی، تقوی کی، خیر کی باتیں سنوں گا، کروں گا، اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے، کچھ لین دین کے معاملات نہیں ہیں، بڑے مصروف ہیں، بڑے مصروف ہیں، ہمارا جانا بھی مفاد پہ، ہمارا آنا بھی مفاد پہ، ہمارا ملنا بھی مفاد پہ، ہمارا چھوڑنا بھی مفاد پہ۔ اللہ کی قسم اصل مفاد تو آخرت والا ہے، دنیا والے مفاد کو میں نے مفاد سمجھا ہے، آخرت کی نیکیوں کو میں نے مفاد نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتے جا اس کے پاس، اس کو کہہ تجھے اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اس کی ملاقات کی وجہ سے اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر۔ اچھا یہ کسی عامی کو ملنے جا رہا ہے، جو کسی رشتہ دار کو ملنے جائے گا اور کسی ناراض کو منانے جائے گا، اس کا قدم قدم میرے رب کو کتنا پسند ہوگا۔ دیر نہ لگاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے، موت آتے وقت نہیں لگے گا۔